بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق بن زیاد. قسط نمبر 5. کئی آدمی بڑھے اور انہوں نے کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی اور تمام مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر ان کے جھنڈے کا تماشا دیکھنے لگے. ممکن ہی ہے کہ موجودہ دور کے لوگ کہیں کہ طارق نے غلطی کی کہ انہوں نے ان کے جہازوں کو جن کے ذریعے سے واپس جانا ممکن تھا جلوا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کارروائی سے مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوا وہ بہت زیادہ تھا اور وہ شہید ہو جائیں گے یا فتح حاصل کریں گے. واپسی کا خیال تھا دل میں نہیں آنے دے گا. مسلمان جزیرہ خیز پر 5ویں رجب 93 ہجری سن شنبہ کے روز وہاں پہنچا. تھوڑے ہی عرصے میں تمام جہاز جل کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئے. طارق نے کہا، مسلمانوں تمہاری واپسی کا اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. اب سے دو ہی باتیں ہیں، یا تو شہید ہو جاؤ یا ملک فتح کر لو. طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوگت گفت کار توبہ نکاح خردست دورم شب نے شریعہ کجا کیا. ہر ملک ماس کے پاس ماست ہے. سب نے کہا انشاءاللہ ہم اندلس فتح کر کے ہی رہیں گے. طارق جب انسان کسی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے. سب نے کہا انشاءاللہ. طارق اچھا اللہ کا نام لے کر بڑھو. نصر من اللہ و فتح قریب. فتح اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے. سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس پر ہیبت نعرہ سے تمام بہار اور ساحل سارے سے گونج گئے. اگرچہ اس جگہ کا نام لائنز راک یا قلعہ اسد تھا، مگر جب سے طارق اس جگہ پر آئے اس وقت سے ان کا نام جبل طارق مشہور ہو گیا اور آج بھی دنیا اس جبل طارق کے نام سے پکارتی ہے. اب یہ لوگ آگے بڑھے اور پہاڑ کو طے کرنے لگے. تمام پہاڑ نہایت سرسبز شاداب تھے. طرح طرح کے چھوٹے بڑے درخت، قسم قسم کے خوش رنگ اور خوشبودار پھلوں کے پودے اور نئی نئی موزہ کی گھاس تھی جس کی طرف بھی نظر جاتی تھی گل پوش اور سبزہ زار چٹانیں نظر آتی تھیں. اس جانب نظر اور فرحت افزا پہاڑ کو عبور کر کے یہ لوگ دوسری طرف اس کے دامن میں اتر گئے. ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص زرد رنگ کا ریشمی جبہ پہنا ملا. وہ کچھ پریشان، مضطرب اور بے قرار تھا. طارق نے اسے دیکھا. انہوں نے مغیث الروم سے کہا، یہ شخص صحیح نہیں معلوم ہوتا. مغیث، میرا بھی یہی خیال ہے. طارق، اسے بلوائیں اور دریافت کریں کون کون ہے اور یہاں کیوں پھر رہا ہے. مغیث، بہتر ہے اسے بلوائیں اور پوچھیں کہ کون ہے. انہوں نے ایک سپاہی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا. سپاہی کیا اور اسے بلا لیا. اس نے عطئی طارق کو سلام کیا. طارق نے دریافت کیا، تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی تلاش میں تھا. طارق نے حیران ہو کر پوچھا، ہماری تلاش میں؟ وہی شخص، جی ہاں. طارق، گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی؟ وہی شخص، جی ہاں. طارق، گویا تمہیں ہمارے آنے کی توقع تھی؟ طارق، کس نے بتایا تھا؟ وہی شخص، میں سب کچھ عرض کرتا ہوں. میں مظلوم ہوں، ظالم عیسائیوں کا ستایا ہوا ہوں. کیا آپ میری داستان سنیں گے؟ طارق، ضرور سنوں گا. ہم مظلوموں کے حامی ہیں. آپ میری داد رسی کریں گے؟ طارق، انشاءاللہ. اچھا، تم اپنی داد سناؤ. وہی شخص، بہتر ہے. طارق مغیث رومی کھڑے ہوئے ہمتاً متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے. عیسائی لشکر یہ زد پوش عمر کا آدمی تھا. خوش رنگ اور بیش و قیمت پوشاک پہنے تھا. اس کے گلے میں جواہرات کے نہایت قیمتی ہار پڑے تھے. اس نے کنکڑا کا گلا صاف کیا اور کہا، میں ایک بدبخت یہودی ہوں. میرا نام امامین ہے. کربتا کا رہنے والا ہوں. جواہرات کی تجارت کرتا ہوں. میں عرصے سے یہاں مقیم ہوں اور تمام ملک میرے ساکھ ہے، عزت ہے. اللہ کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا قانون نرالا ہے. کوئی آئین نہیں، کوئی ضابطہ نہیں ہے. حاکم جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، جس کی بیوی حسین یا لڑکی دیکھتے ہیں اسے چھین لیتے ہیں. طارق نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، شاید تمہاری دولت چھیننی ہوگی
امامن جی نہیں، دولت چھین لیتے تو مجھے اتنا رن نہ ہوتا۔ طارق تو کیا بیوی لے اڑے ہیں؟ امان عرصہ ہو گیا میری بیوی کو فوت ہوئے۔ طارق اچھا تو پھر بیٹی کو چھین لیا ہے؟ امامی نے سانس بھر کر کہا جی ہاں، میری مرحومہ بیوی کی نشانی، میری نور نظر، میرے دل کا چین، میرے کلیجے کا ٹکڑے کو چھین لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ طارق مغیث اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ طارق نے کہا امامن غم نہ کر، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈک کیا جائے گا۔ امامن مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔ طارق کون ہے جو لے گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ امامن حضور، جب سے رازق اس ملک کا بادشاہ بنا ہے تب سے لوگوں کے جذبات، جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہا ہے کہ ان لڑکیوں کو بھی آبرو ریزی کرنا شروع کر دی ہے جو بادشاہ بیگم کے پاس تہذیب و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک لڑکی فلوندہ کو جو کونٹ ڈونی کی بیٹی ہے ہوسکاری کی بینت چڑھا گیا ہے۔ طارق ہم کو معلوم ہے امامن، اس نے ملک میں کچھ عورتیں اور لوگ چھوڑ دیے ہیں، اور جس عورت یا لڑکی کو حسین دیکھتا ہے لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کو لے جاتا ہے۔ طارق رازق کی عمر کیا ہے؟ امامن بوڑھا ہے حضور، بڑھاپے میں خبیث کو سیاہ کاری کی سوجی ہے۔ طارق لیکن لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ امامن حضور، ہم یہودیوں کی حالت قابل رحم ہے، سب سے زیادہ ہم تیر ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، دولت ہماری لوٹی جا رہی ہے، عزت پر ہمارے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ طارق مگر وہ تباہی اور بردباری کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امامن اللہ کرے کہ وہ کہیں جلد غیرت ہو۔ طارق اللہ کی گرفت سخت ہے، وہ ہر بدکار قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ امامن ہم یہودیوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ طارق تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ امامن شاہ رازق کا ایک معتمد خاص لے گیا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ طارق کیا بہکا کر لے گیا ہے؟ امامن نہیں حضور، میرے سامنے اور میرے آدمیوں کی موجودگی میں زبردستی لے گیا ہے۔ اوہ، جس وقت اسے لے جایا جا رہا تھا وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی معصومانہ نگاہیں کہہ رہی تھی کہ اس کی امداد کروں اور اسے ان درندوں سے بچاؤں۔ امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو کنکانے لگے، اس کا گلا راند ہو گیا۔ طارق نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا غم نہ کر امامن، دیکھو جب انسان زیادہ غمگین، زیادہ پریشان اور زیادہ متفق رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تم کو اپنی لڑکی کو رہائی دلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے دل میں جوش انتقام پیدا کرو اور ظالموں سے انتقام لو۔ امامن ضرور لوں گا، انتقام لینے کے لیے تو میں نے اسی وقت قسم کھائی تھی جب وہ وحشی میرے قرۃ العین کو لے کر میری آنکھوں کے سامنے سے لے گئے۔ طارق مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری دل گزار داستان سننے کی فرمائش کر کر تمہارے دل کو دکھانے کا باعث بنا۔ امامن اگرچہ اس روح افسانہ داستان کو سنتے ہوئے مجھ پر غم کا غلبہ تھا، مگر اس سے میرا غم کا کچھ بار بھی ہلکا ہو جاتا، اور میرے محترم آپ کو تو میں خود اپنی درد انگیز داستان سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سکے کے عیسائی کیا بن گئے ہیں۔ طارق جب تم سناؤ، اگرچہ تمہاری داستان سن کر ہمارا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو بھی دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں، اہلی کی اصطلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔